مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صفحہ گیتی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی نہیں تھی، یہ دنیا منور نہیں تھی، اس دنیا میں اجالا نہیں تھا، ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، ہر طرف ایک سناٹا تھا، آہو فغاں کا عالم تھا، کمزور پٹ رہا تھا، غریب کو دبایا جا رہا تھا، مالدار ظلم و تشدد کے پہاڑ اور ظلم و تشدد کی چکیوں میں غریب و مساکین کو پیستے چلے جا رہے تھے۔ یہ بات ہے آج سے غالباً 1450 برس پہلے یہ دور تھا، لیکن اس سے پہلے آپ توجہ کریں ہسٹری کی جانب، تو میرے رب نے اس روئے زمین کو، اس زمین کے فرش کو جو بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ سب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بہت صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ انسان ہے نہ حیوانات ہیں نہ جنات ہیں، کوئی دنیا کی شے نہیں بنی ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنا دیا، نور مصطفیٰ بنا۔ مشیت الہی یہ تھی، میرا رب اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اپنے رب ہونے کو اس کائنات میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنا دیا۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ رہے؟ اب یہ نور مصطفیٰ بنا، نور مصطفیٰ بنا، اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو بنایا، زمین کا فرش بچھا، آسمان کا شامیانہ لگا، اور مولا تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، حیوانات کو پیدا فرمایا، شجر و حجر بنائے، ساری کائنات کو ڈیکوریٹڈ فرما دیا۔ ریزن یہ ہے کہ اپنے محبوب کو، جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے، جس نور کو رب نے سب سے پہلے بنایا ہے، اب یہ تمام انتظام و انصرام، تمام ڈیکوریشن، ساری سجاوٹ، سارا سجا اسی نور کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، اس کے لیے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب رب نے ساری کائنات کو سجا دیا، سنوار دیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پتلہ آدم بن گیا۔ بات بہت لمبی ہے لیکن بہت شارٹ کر کے لا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا، روح کو داخل کیا گیا، باہر آ گئی روح، دم گھٹتا ہے، من نہیں لگتا ہے، اندھیری کوٹری ہے مولا، عرض کرنے لگی رب کی بارگاہ میں۔ اب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں جلوہ گر فرما دیا۔ مجل کے بولو یار، پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے۔ اب جناب والا پورے مجسمہ آدم میں روشنی ہی روشنی ہے، روح داخل کر دی گئی۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ مشیت الہی تھی آپ کچھ دن جنت میں رہے، ہماری اماں، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا اسی جنت میں حضرت آدم کی پسلی سے بنا دی گئی۔ یہ قانون قدرت تھا، مشیت الہی تھی، اسی طریقے سے سب ہونا تھا۔ زمین پر آئے حضرت آدم علیہ السلام، اب انسانی دور شروع ہوا۔ اب انسانی دور کی شروعات ہوتی ہے، حضرت آدم سے اولاد ہوئی، جوڑا ہوتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اب انسانی زندگیاں شروع ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر کہ مصطفیٰ جب نہیں آئے ہیں تو آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ کو بھی دنیا میں بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آخر 12 ربیع الاول شریف کو
یہ مسلمان سڑکوں پہ آ کر کے اپنے نبی کا جھنڈا کیوں بلند کرتا ہے؟ آخر یہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں نبی کے جھنڈوں کو لے کر کے نبی پر درود پاک پڑھتا ہوا کیوں چلتا ہے؟ آخر یہ مسلمان 12 ربیع النور کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے اپنے نبی پر درود و سلام کے نذرانے کیوں بھیجتا ہے؟ آخر یہ مسلمان نبی کا دیوانہ 12 ربیع الاول کے دن کو سب سے بڑا دن مانتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کے لیے سب سے بڑا دن نہیں ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، اور ساری دنیا جہاں تک میری آواز پہنچے یہ سن لے کہ یہ ربیع الاول شریف صرف مسلمانوں کے لیے بڑا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ربیع الاول شریف وہ دن ہے جو انسانیت کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، جو ہیومن سوسائٹی کے لیے، جو انسانی سماج کے لیے سب سے بڑا دن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا سے انسانیت کا انتقال ہو چکا تھا، جب لوگوں کے دلوں سے انسانیت کوچ کر گئی تھی، جب اس دنیا میں حیوانیت کا دور دورہ تھا، تو اسی ربیع الاول شریف نے انسانیت کو زندہ کیا تھا اور انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ پیش کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس بات پر توجہ رکھیں، یہ بڑا دن صرف مسلمانوں کے لیے بڑا دن نہیں ہے، ہم عاشقوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن ساری ہیومن سوسائٹی کے لیے، تمام انسانی سماج کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے، اور سب کو اس دن کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم اس دنیا میں آئے، ہیومن سوسائٹی کا دور شروع ہوا، انسانی سماج کی رچنا ہونا شروع ہو گئی، حضرت آدم کی نسلوں میں لوگ آتے چلے گئے، اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ بہت کم زمانے میں اب انسانی سماج میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے۔ جب زیادہ لوگ ہوئے تو جو اللہ والے تھے، اللہ کے نبی حضرت آدم نے ان کو راستہ دکھایا کہ رب کی طرف آؤ۔ کچھ حضرت آدم کا کلمہ پڑھ کر کے آدم پر ایمان لائے اور رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بھٹک گئے اسی انسانی سماج کے اندر۔ یہی تو رب ہمارا ہم سے آزمانا چاہتا تھا، توجہ آپ کی ہے، یہی تو ہمارا رب یہی تو ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس انسان کو فل پاور دے کر کے جب میں نے زمین پر بھیج دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان جس کو ساری لوازمات دنیا کے اندر پہلے سے موجود کر دی گئی ہے، جس کے لیے ساری اچھی چیزوں کو بنا دیا گیا ہے، اب یہ انسان ان لوازمات کی جانب اپنے دل کو بڑھائے گا یا پھر میری جانب میری عبادت کرے گا؟ ان ساری چیزوں کو ٹھکرا کر کے، دنیا کی تمام حسین اور رنگین چیزوں کو ٹھکرا کر کے میری بارگاہ کا رخ کرے گا۔ اب میرے رب نے جناب والا اس انسانی سماج کے لیے اب اپنے پیغمبران کو بھیجنا شروع کیا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم نے درس دیا رب کی وحدانیت کا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بروز قیامت اپنے نبی کے جھنڈے کے سائے تلے رہو، اور بروز قیامت تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں جنت عطا کر دے، تو اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جناب والا جنہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا فائدے میں رہے، اور جناب والا اب جن لوگوں نے حضرت آدم کو جھٹلا دیا وہ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اسی طرح سے انسانی سماج کی بڑھوتری ہوتی چلی گئی، انبیاء کرام آتے چلے گئے۔ جب یہ انسانی سماج بہت بڑا، اللہ کے نبیوں نے آ کر کے صحیح راہ دکھائی۔ حضرت نوح آئے، حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک نبیین اور رسولان اعظام آتے رہے اور لوگوں کو حق اور سچائی کا پیغام دیتے رہے۔ توجہ آپ کی ہے، تمام لوگوں کے سامنے رب کی جانب سے یہ آتے رہے، اور یہ تمام نبی ایک اور پیغام دیتے رہے کہ ہم تو آ گئے۔ حضرت آدم نے اپنی امت کو سمجھایا، لیکن آدم کے بعد میں جو نبی ہوئے، حضرت آدم کی شریعت منسوخ، اب ان کا دور شروع، ان کے بعد دوسرے نبی کا دور شروع۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی آمد کے بعد پہلے نبی کی شریعت ختم، اب دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب والا سب کے سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والا سب سے آخری پیغمبر آئیں گے اس دنیا میں، جن پر نبوت و رسالت کا دور ختم ہوگا، وہ رب کے محبوب ہیں، وہ دانائی غیوب، آمینہ کے پارے، آمینہ کے جگر پارے،
حضرت عبداللہ کی آنکھوں کا سکون حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے. سب ایک ہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں, سب نبی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. یار مائک کو کیا کر دیا تم نے, جو کچھ تھا وہ بھی بند کر دیا. آواز کھینچ رہا ہے اس کی آواز یا کچھ بڑھاؤ یا کچھ دور سے لینے لگے آواز, ایسا تو کرو. ایکو کم کر دو, آواز بڑھاؤ, کچھ بہتر ہے. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کہ بات دیگرے نبیین اور رسولان اعظام نے یہی پیغام دیا کہ آمینہ کے لال آنے والے ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں پر بتاتا چلوں, میں نے جیسا شروع میں بتایا, آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر تھا. تمام نبی اسی نور کی برکت سے چمکتے رہے. سبحان اللہ, اسی نور کی برکت سے تمام نبی چمکتے رہے. یہ کہ بات دیگرے حضرت آدم سے لے کر کے حضور پاک حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک. اب عیسیٰ کے بعد میں, حضرت عیسیٰ کے بعد میں ایک لمبا خلا, ایک جو ٹائم تھا وہ ایسا خطرناک دور, غالباً 500 برس کا دور, کہ یہاں پر بڑے ظلم و ستم ہیں, بڑی تکلیفیں لوگوں کے لیے ہیں. جو غریب ہیں ان کو ستایا جاتا ہے. اور حال یہ ہے, اس دور کا حال ایک مشہور روایت سے میں بتاتے ہوئے چلتا ہوں. ایک صحابی ہیں, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. اور رونے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, روح کانپتی ہے میری جب میں اس بات کی جانب تصور کرتا ہوں, صرف سوچتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, دور جاہلیت میں میری بیٹی, میری بیوی, میری شریک سفر حمل سے تھی, اس کے پیٹ میں ہمارا بچہ پروان چڑھ رہا تھا. بات بہت مشہور ہے, لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے سنتے چلے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے تجارت کے لیے جانا تھا, بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا تھا. میں نے اپنی شریک سفر سے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو اچھے سے پرورش کرنا, اور اگر بیٹی ہو تو اس کو وہی ختم کر دینا. اللہ اکبر. یہ سماج تھا, یہ سماج تھا حضور کے آنے سے پہلے. یہ دنیا تھی جو آج انسانیت کا راگ الاپتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے دنیا کی ترقی کے لیے یہ کہا, وہ کہا, فلاں نے وہ کہا, لیکن قسم بخدا تاریخ کے اوراق جان مارو, ہسٹری کو پڑھ ڈالو. جو میرے نبی نے اس انسانی سماج کے لیے کیا ہے, تو دنیا کے کسی بھی سوشل ورکر نے, کسی بھی سوشلسٹ نے, کسی بھی راجنیتک ویکتی نے, کسی بھی سماج کی ریگولیشن کے لیے, سماج کے سدھار کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھانے والے انسان نے نہیں کیا. یہ اگر کیا ہے تو رب کے محبوب نے کیا ہے. تمہارے سماج کا حال یہ تھا. کیا حال تھا؟ حال یہ تھا, کہتا ہے وہ انسان کہ اگر بیٹی ہو تو اس کا گلا گھونٹ دینا, اس کو ختم کر دینا. اے مسلمانوں, ہمارے سماج کے اندر بھی آج کچھ مسلم نام نہاد عورتیں ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر کے چند سکوں پر اپنے ایمان کو فروخت کر دینے والی, چند پیسوں کے لیے چائے کی چسکیوں پر اپنے ایمان کو بیچ دینے والی ٹی وی ڈیبیٹ پر آ کر کے مسلم قوم کو برگلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا, اسلام وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کرتا, اسلام مہیلا سشکتی کرن کی بات نہیں کرتا, اسلام مہیلاؤں کو برابری کا درجہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں, اے نادان عورتوں, چند پیسوں کی خاطر اس دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جانے والی ہو,
آج جو وحشی اور درندے تمہیں اپنے نظر آتے ہیں، توجہ کرنا، آج جو وحشی اور درندے تمہیں اپنے نظر آتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلم عورتیں جو پردے میں رہ کر کے اپنی نسلوں کو چمکاتی ہیں، جو پردے میں رہ کر کے مسلم خواتین اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کا سچا عاشق بناتی ہیں، وہ پردے سے باہر آ جائیں گی تو مسلمان ایٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گا، اس کی بنیاد ہل جائے گی، اس کا جناب والا مصطفیٰ کی شریعت سے جب وہ دور ہوں گے تو اپنے آپ کمزور ترین ہو جائیں گے۔ اور آج یہی ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے، وہ ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر کے کہتی ہیں اسلام نے نیائے نہیں کیا۔ کیا یہ نیائے تھا؟ جب تک اسلام نہیں تھا تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دنیا میں جینے کا حق تم کو نہیں دیا جا رہا تھا، اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولنے کا حق کسی عورت کو نہیں دیا جا رہا تھا، یہ تو حال بچیوں کا تھا۔ اب ذرا بڑیوں کی جانب آؤ، جو نوجوان لڑکیاں تھیں، اگر غریبوں کے گھروں میں یہ لڑکیاں جنم لیتی تو وہ امیر درندے، وہ خوخار امیر درندے ان لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ سماج تھا اسلام سے پہلے، یہ سماج تھا مسلمان سے پہلے، یہ سماج تھا میرے نبی کی آمد سے پہلے۔ حضرات محترم، واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سلیمان رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بیٹھے تھے، تشریف رکھیں آپ لوگ سکون کے ساتھ۔ توجہ رکھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اس دور میں جلسوں کی دنیا میں اور مدرسوں کی دنیا میں ایک مقام رکھنے والے عظیم الشان خطیب، بہترین مدرس حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سلیمان برکاتی صاحب قبلہ اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر شریف پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ توجہ آپ کی ہے، ذرا تھوڑی دیر اور توجہ کریں میرے بھائی، سن لیں۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں وومن امپاورمنٹ کی بات۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا پارٹ، اپنے آپ کو سیکولرزم کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں۔ ابے سیکولرزم ہے کیا چیز؟ سیکولرزم کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جب تک دھرم سے نہیں جڑو گے تو کیسے تم اس دھرم کو فالو کرو گے؟ اور قسم بخدا اسلام کے قوانین اور اسلام کے قانون کو، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو، قرآن کو، مصطفیٰ کی حدیث کے ایک ایک پنے کو باریکی کے ساتھ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اسلام کا مخالف ہے پڑھ کر کے یہ ثابت کر دے کہ ہاں اسلام کا یہ قانون غلط ہے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر ببانگے دہل یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، قسم بخدا اگر آج بھی اس ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ساری دنیا میں انسانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو ساری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ کر دو، پوری دنیا کے اندر سے کرائم ریٹ خود بخود ختم ہو جائے۔ پوری دنیا سے، بے شک حق بات ہے، دنیا سے کرائم ریٹ کی در خود ہی گر جائے گی۔ جی حق بات ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ان لوگوں کو بھی کہنا پڑا تھا۔ یہی نوجوان لڑکیاں جو ٹی وی ڈیبیٹ میں آ کر کے ڈیفینس کرتی ہے اپنے آپ کو، جناب والا سیکولر ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر کے جاتی ہیں کہ ہم تو سیکولر ہیں، اسلام مسلمان نے ایسا کیا، مسلمان نے ویسا کیا۔ لیکن تمہیں نہیں پتا، جب تک یہ مسلمان کے گھر کی خاتون، جب تک یہ باعزت خاتون اپنے پردے کے پیچھے رہ کر کے جب یہ عالمہ فاضلہ ہوتی تھی، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب یہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے جب یہ رب سے فریاد کرتی تھی، مولا میرے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے کاروبار میں برکت کرنا، میرے بھائی میرے بیٹے
کی حفاظت کرنا، تو قسم بخدا ان کے شکم سے، ان کے وطن سے جنم لینے والے بچے کوئی وقت کا جناب والا یہی وہ بچے تھے، کوئی وقت کا شیخ ہوتا تھا، کوئی مجدد ہوتا تھا، کوئی عالم بعمل ہوتا تھا، کوئی جناب والا ہر ایک اسلام کا سپاہی جنم لیتا تھا۔ حضرات آج یہ فلمی گانوں پر اور جناب ان دنیا کی حسن والی اور رنگین مزاج لڑکیوں کے چکر میں آ کر کے جب سے اس اسلامی خاتون نے اپنا ناطہ انگریزی تہذیب سے جوڑا ہے، جب سے اس نے اپنا ناطہ انگریزی تہذیب سے اپنا تعلق جوڑا ہے، تو حضرات محترم آج مسلمان کے گھر میں نچکئیے پیدا ہوتے ہیں، آج مسلمان کے گھر میں گویے پیدا ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے گھروں میں بزدل پیدا ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے گھروں میں جناب والا رات رات بھر فیس بک اور واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے اپنی جوانیوں کو خراب کرنے والے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ قسم بخدا آج بھی اگر ان کے سینوں میں دودھ کی شکل میں، اگر ان کے پیٹوں کے اندر دودھ کی شکل میں ماں نے مصطفیٰ کی محبت کو اتار دیا، خاتون جنت کے پیار کو اتار دیا، اگر آج کی ماں نے بھی جناب والا ان بچوں کے پیٹوں کے اندر ان کی غذا میں دودھ کی شکل میں درود پڑھ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی غلامی کو اتار دیا، تو یہ مصطفیٰ کے غلام اگر کم بھی ہوں گے تو باطل کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتے، باطل کے سامنے اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ فخر کے ساتھ اپنا سینہ سپر کر کے سینے پر بندوق کی گولی تو کھا سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے ہیں۔ یہ سچا مسلمان ہو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد زبیر رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ توجہ آپ کی ہے، ذرا ادھر توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرات بات چل رہی تھی وومن امپاورمنٹ کی، تو وومن امپاورمنٹ سڑکوں پر برہنہ ہو کر کے گھومنے کا نام نہیں ہے، راستے اور گلیاروں میں جناب والا اپنے حسن کی نمائش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پردے کے پیچھے رہ کر کے علم مصطفیٰ سیکھنا اور اپنے بچوں میں علم مصطفیٰ کی محبت کو اتارنا، یہ جناب والا مہیلاؤں کا سشکتی کرن ہے، یہ مہیلاؤں کی شکتی اور ان کی پاور ہے نہیں؟ تو مصطفیٰ کی غلامی یہ ہے۔ آج میلاد النبی کے جلسے سے اس میسج کو لے کر کے بھی جانا، وہ کہنے لگا آقا مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے یا رسول اللہ۔ وہ عرض کر رہا ہے مصطفیٰ کے آنسوں سے آنسو جاری ہیں۔ ان شارٹ عرض کرتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا آقا میری بیوی کے بطن سے ایک بچی نے جنم لیا، وہ بچی بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، میری بیوی نے مجھ سے وہ راز چھپایا، کہنے لگی بچہ تو پیدا ہوا تھا لیکن ختم کر دیا، توجہ ادھر رکھنا، لیکن میں نے اس بچی کا گلا گھونٹ کر کے ختم کر دیا، لیکن میرے آنگن میں ایک حسین و جمیل، بے انتہا خوبصورت، حسن و جمال کی پیکر، انتہائی حسن و جمال کی وہ حسین لڑکی جب میرے سامنے آتی، گلاب جیسی مسکراہٹ، اس کے ہونٹ جب گلابوں کی طرح کھلتے تھے، جب وہ بولتی تھی تو میرے دل کو اپنی جانب کھینچتی تھی، ایسی محبت کرنے والی، ایسا پیار کرنے والی، باپ سے اتنا پیار کرنے والی، ماں کی ممتا، جناب والا ماں کی محبتیں، ماں سے محبتیں کرنے والی وہ خاتون جب میرے قریب میں آتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میری خاتون ہے۔ جب میں اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علامہ سید وسیم میاں صاحب قبلہ، واہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ خوش نصیبی ہے، سوبھاگیہ کہہ لیجئے، یہ کہ ایک اولاد رسول الحمدللہ، ایک اولاد رسول اور ان کی شرکت ہو گئی تو الحمدللہ ہماری محفل کامیاب ہو گئی۔ ذرا مچل کے بولیں یار، نوجوان ہو آپ لوگ، ذرا بولو، زور سے بولو یار۔ یہ سستی کا ماحول میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ شروع سے لے کر کے اب تک جو موضوع میں بنانا چاہتا تھا اور جس ٹاپک پہ تقریر کرنا چاہتا تھا آپ نے کروائی نہیں۔ ذرا محبت سے بولو مچل کے۔ یہ اولاد رسول آپ کی بستی کے خطیب و امام، یہ سوبھاگیہ آپ کا، آپ ان کو دیکھتے ہیں اور نبی کا جلسہ ہے، نبی کے جلسے میں اسی گھرانے کا ایک خوبصورت پھول آپ کی نگاہوں کے
سامنے ہے الحمدللہ، ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ خوبصورت حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر جب میرے سامنے آئی تو ایک وقت کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے جب محبت کرنے لگا تو میری شریک سفر نے سوچا کہ یہ مجھے بہت محبت کر رہا ہے، وہ سوچ لی، اس نے موقع کو غنیمت جانا، گولڈن چانس جان کر کے آئی میرے قریب آ کر کے کہنے لگی، اے میرے سرتاج میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ کہنے لگا کیا بات چھپائی ہے؟ کہا ہے میرے سرتاج بات یہ ہے کہ ہمارے شکم سے جس بچے نے جنم لیا تھا وہ جو بیٹی تھی واقعی وہ بیٹی ہی تھی، میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے اس کو مارا نہیں، میری ماں کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے شکم میں نے جس کو 9 مہینے تک رکھا ہو، اس کو پروان چڑھایا ہو، اس کے لیے اتنی شدت کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہو، میں اس کے گلے کو دبا دوں۔ جب میں اس کے گلے کو دبانا چاہتی تھی قریب تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتی، لیکن اس کا خوبصورت سا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے جب آیا، ماں کی ممتا تڑپ گئی، میرا دل لرس گیا، میں اس کو قتل نہ کر سکی میرے سرتاج۔ کہا پھر کہاں ہے ہماری وہ بیٹی؟ کہاں ہے میرے سرتاج؟ وہی تو یہ بیٹی ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس کو آپ دلار رہے ہیں، وہ آپ ذرا توجہ کریں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اب مصطفیٰ کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، رو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سنو تو اس ہسٹری کو، یہ تھا ان لوگوں کا سماج جو یہ لوگ آج بات کرتے ہیں، ان لوگوں کا سماج وہ تھا، آج بھی اسی سماج کو لانا چاہتے ہیں، اسی معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی محبت میں اللہ، جس نبی کی محبت میں ہم یہ بیٹھے ہیں اور جس کے لیے میرے رب نے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آقا کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، اس شخص کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جب تک تو محبت کر رہا تھا، اب میری پیشانی پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، میری آنکھوں سے میری آنکھیں اچانک غصے سے لال ہو گئیں اور میں نے ایک رسی لی، ایک پھاوڑا لیا، اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلنا شروع کر دیا۔ ایک جنگل میں پہنچا، جنگل میں پہنچ کر کے گڈھا کھودنا شروع کر دیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی اور وہ مکہ کی زمین جناب والا جہاں پر حضرات محترم اتنی تپ جاتی ہے وہ زمین جو مٹر کو بھون دے، مٹر بھونتی ریت پر میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی دور کھڑی مسکرا رہی ہے، کہتی ہے اپنے ننھے ننھے لبوں سے توتلاتی ہوئی زبان سے، ابا جان دوپہر کے وقت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اب گھر چلیے، شام کو آ جانا، یہ کام تو شام میں بھی ہو جائے گا، جب ٹھنڈ آ جائے تب اس کام کو کر لینا۔ لیکن اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کے ان الفاظ نے بھی میرے دل کو نہیں پگھلایا۔ آقا میں گڈھا کھودتا چلا گیا، وہی میری بیٹی میرے قریب میں آئی، قریب میں آ کر کے اپنے آنچل سے اس نے میرا پسینہ پوچھنا شروع کیا اور پسینہ پوچھتے پوچھتے وہ کہتی ہے ابا جان اتنی محنت نہ کریں، اتنی شدت کی محنت نہ کریں، اب واپس چلیے، میرا دل پھر بھی نہ پسیجا، ایسا پتھر دل ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی اس دور میں کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے کمزور ہو جاؤں، اگر بیٹی ہو جاتی تو کوئی داماد بنتا، اس کی شادی کرنا پڑتی، اس کے سامنے ایک کمزوری ہوتی۔ حضرات محترم، اس زمانے میں تکبر اور گھمنڈ نے، انانیت نے ایسی جگہ لے لی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ اب کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی، حیوانیت کا ننگا ناچ تھا، جناب والا ظلم و ستم کے بازار گرم تھے۔ کہنے لگا اس کے الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا، میں نے گڈھا کھود دیا، بچی کو اس گڈھے میں اتار دیا۔ اللہ اکبر، جب تاریخ کو پڑھا جاتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آقا بھی کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں۔ وہ شخص بھی بتاتے بتاتے رو رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بچی کہنے لگی ابا جان یہ ایسے وقت میں جنگل میں چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت میں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، ایسا نہ کریں، اب واپس گھر چلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرا پتھر دل نہ پگھلا، میں نے اس کو دبا دیا۔ وہ بچی کے سینے تک جب مٹی آ گئی، اب اس کی ایک چیخ نکلی، ایک آہ نکلی اور اس نے پکارا تھا کہ اے مولا کب تک بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہے گا؟ ایک آہ کی سسکی لی تھی، وہ کہہ رہی تھی رب کی بارگاہ میں مولا بھیج دے اس بھاتیے برحق کو جو اس دنیا میں عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر۔
عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کر دے۔ یہ وہ سماج تھا جس سماج کی یہ دنیا آج استھاپنا کرنا چاہتی ہے، لیکن جناب والا یہ اسلام ہے۔ میرے آقا جب 12 ربیع النور کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت میں جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جوان لڑکیوں کی عزتوں کو کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، بیواؤں کو اتنا شرمسار کیا جاتا تھا کہ وہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اس دور میں میرے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرما کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں، اب یہ لڑکیاں زندہ درگور ہونے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ان کو عزت دو، بیٹی بچاؤ اور جنت پاؤ کا نعرہ مصطفیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے دی۔ بہت خوب حضرت، حق بات ہے۔ اب وقت نہیں ہے مصطفیٰ کی ہسٹری، اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن آؤ سنو، مصطفیٰ کی عمر شریف 25 سال ہے، لیکن 45 سال یا 40 سال کی غالباً حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما کر کے میرے نبی نے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ اے دنیا والوں، جو تم بیواؤں کو ستاتے ہو، اب ان کو ستانا نہیں ہے بلکہ انہیں نکاح کر کے اپنے گھروں میں لاؤ۔ تم منحوس سمجھتے ہو، یہ منحوس نہیں ہے، ان کی عزت کر کے اپنی عزت اتنی عزت کرو جناب والا، ان کو عزت کا سامان بنا دو، میرا رب تم کو جنتیں عطا کر۔ بیواؤں کو انصاف دیا مصطفیٰ نے۔ جب دنیا لڑتی تھی ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کی میانوں سے تلواریں نکل آتی تھی، تو اس دور میں میرے نبی نے جوانی کے عالم میں جب جوانی کے قریب پہنچ رہے مصطفیٰ، مکہ کے لوگوں سے تلواریں چھین کر کے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا کہ دنیا کے لوگوں اب لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فیصلے کا راستہ اختیار کرو۔ جب تم فیصلے کرو گے تو فلاح و بہبود پاؤ گے اور کامیاب ہو گے۔ تمہاری آرتھک ویوستھا جب سدھر سکتی ہے جب تم جھگڑو گے نہیں، آپس میں لڑو گے نہیں، بلکہ صلح مشورے کر کے اپنے کاموں کو کرو گے، تمہاری آرتھک استھتی مضبوط ہوگی، تم پاورفل ہوگے۔ اس لیے کہ اتحاد میں جو طاقت ہے وہ انتشار میں نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ انتشار میں کچھ نہیں ہے، اتحاد میں سب کچھ ہے۔ 5 لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے توڑنا چاہو گے نہیں ٹوٹ سکتی، ایک ایک کر کے آسانی سے توڑ سکتے ہو۔ جب تمہارے پریوار الگ ہو جائیں گے، ایک ایک گھر الگ ہو جائے گا، تو کوئی بھی تم پہ حکومت کرے گا۔ جب تمہارے اندر اتحاد ہوگا، جب تم متحد ہوگے، تو اے مسلمانوں، تمہاری پاور کا اندازہ ہر ایک کو ہو جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو جناب والا سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمان، لفظ مسلمان ایک باڈی کا نام ہے۔ انسان کے جسم میں اگر باڈی میں کسی ایک جگہ پر خراش آتی ہے، پوری باڈی جھنجھلا جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری قوم مسلم کو تکلیف جب تک نہیں ہوگی، تب تک تمہاری پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دینے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ الگ الگ ہوگے تو کچھ بھی کرتے رہو۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبیین آتے رہے، صدیق نبیین آئے، رسولان اعظام آئے، آدم آئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آدم آئے، آدم چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، شیس آئے، شیس چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، یحییٰ چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، زکریا چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، نوح چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، لوط چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، ابراہیم چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، اسماعیل چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، اسحاق چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، یعقوب چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، یوسف چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، حضرت عبد المطلب چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، حضرت عبداللہ چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، حضرت عبداللہ چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے۔ یہی نور شکم پشت عبداللہ سے جب منتقل ہوا، شکم آمینہ میں
تو آمینہ چمکی نور مصطفیٰ کے صدقے اور شکم آمینہ سے یہ نور 12 ربیع النور کو جب اس صفحہ گیتی پہ تشریف فرما ہوتا ہے، جب لباس بشریت میں میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا تو کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا نور مصطفیٰ کے صدقے۔ اعلیٰ حضرت بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ دوران گفتگو جو اغلاط ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔